ہمیں کچھ بھائی کہتے ہیں کہ حضرت علی حضرت معاویہ کا معاملہ اسلام کا تاریخی معاملہ نہیں جی، تاریخی معاملہ نہیں ہے. انہی بھائیوں نے ہی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ نبی الاسلام کی حدیث ایک مرفوع مشکات کے اندر اور مسند احمد کے اندر، اس کی سند میں کلام ہے لیکن بعض محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں، اور جو صحیح سند ہے فضائل صحابہ امام نمبر کی کتاب میں موقوفاً مولا علی سے ہے کہ حضرت علی کی وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک محبت میں غلوف کر کے، ایک دشمنی میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ فروئی رہ جاتا ہے جب آپ کی جہنم اور جنت کا فیصلہ ہو رہا ہو؟ اور پھر اسپیسیفکلی آپ نے جس جنگ کا ذکر کیا اس کے بارے میں تو بخاری میں حدیث ہے 2812 2812 تقتل الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس ہے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. بھئی جہاں پہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں وہاں آپ کہہ رہی ہیں تاریخی بات ہے صرف. ہاں اگر آپ ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں وہ تو قرآن بھی تاریخی کتاب ہے، ایک قرآن میں بھی تو تاریخ بیان ہوئی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ایک تاریخ ہے گزر چکی، لیکن آج تک مثال دی جاتی ہے برادران یوسف کی کہ انہوں نے زیادتی کی، صحابی ہوتے ہوئے ایک نبی کے ساتھ زیادتی کی. اگر ایک صحابی نبی کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے تو ایک صحابی دوسرے صحابی سے زیادتی کرے تو یہ بات تو شاہی کوئی نہیں رہتی. اور صحابی بھی ڈبل، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف کے بھی صحابہ ہیں اور حضرت یعقوب اپنے والد کے بھی صحابہ ہیں. اور غداری کس سے کر رہے ہیں؟ حضرت یعقوب سے بھی غداری کی کہ ان سے ان کا بیٹا چھین لیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو زیادتی کی اپنے بھائی کے ساتھ بھی زیادتی کی. جب سے میں نے رفع الیدین شروع کیا ہے گاؤں والے اور سارے گھر والے مجھے کہتے ہیں آپ قادیانی ہو گئے. کوئی علمی جواب دیں. علمی جواب یہ ہے کہ انہیں کہے کہ میں آج ہی رفع الیدین چھوڑ دوں گا، قادیانیوں کی عبادت گاہ میں چلتے ہیں. اگر قادیانی بریلوی اور دیوبندیوں کے طریقے پہ حنفی طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہوئے تے تواڈے بھرا تے جے رفع الیدین کر رہے ہون تے میرے بھرا، تو دیکھو کیسی بولتی بند ہوگی. اور قادیانی تو حنفی ہیں، ان کے بڑے مربی کی میں نے ویڈیو چلا دی ہے، اس پہ بھی میرا کلپ ریکارڈ ہے. حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی اور حنفی قادیانی، آپ جا کے لکھیں. تو ان کو آپ قرآن حدیث بتانے کی ضرورت نہیں. انہوں کو آؤ چلیے قادیانیاں دی عبادت گاہ تکنے کہ تواڈے بھرا نے یا میرے بھرا نے، تے تواڈے بھرا نکلنے نے. میرے پاس ایک بھائی اٹلی میں وہ تبلیغی جماعت کے امیر تھے. ان کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ میرے پاس آتا تھا، ویڈیوز دیکھ کے وہ پہلے گمراہ ہوا اور پھر وہ اپنے بڑے بھائی کو لے کے آ گیا کہ جی آپ نے میرے بھائی کو قادیانی کر دیا. میں نے ان کی بات بڑی تحمل مزاجی سے سنی. میں نے کہا جی کوئی لڑنے والی بات نہیں ہے، ہمارے گھر کے قریب ہی آلموسٹ 1 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پہ قادیانیوں کی عبادت گاہ ہے، ہم وہاں جاتے ہیں. اگر تو قادیانی تبلیغی جماعت والے طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہوئے تو وہ آپ کے بھائی ہوں گے، اور اگر وہ رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہوئے تو ہمارے بھائی ہوں گے. ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں. کہتے ہیں نہیں رہنے دیں. تھوڑی دیر پہلے کانفیڈنس لیول آسمان پہ، اور تھوڑی دیر بعد ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ جی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں نے جھوٹا الزام لگایا، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. تو آپ ذہن میں رکھیں قادیانی رفع الیدین نہیں کرتے، قادیانی بریلوی اور دیوبندیوں کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں، اس طریقے پہ نہیں پڑھتے جو بخاری مسلم میں آئے. سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعان علی میں سے تھے. کیا انہوں نے بھی جمل صفین میں مولا علی کا ساتھ نہیں دیا؟ جی انہوں نے ساتھ نہیں دیا، لیکن وہ اس طرح کے بھی نیوٹرل نہیں تھے کہ جو دونوں پارٹیوں کو غلط سمجھتے ہیں. وہ حضرت علی کے ساتھی تھے اس حوالے سے کہ اپنی وفات تک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ کے مخالف رہے. اور میرے ریسرچ پیپر جو کربلا والا ہے اس میں آپ کو کتنی روایتیں ملیں گی کہ جب کبھی بھی بنو امیہ نے حضرت علی کے بارے میں کوئی بکواس کیا تو سعد بن ابی وقاص ان کو ٹوکتے تھے اور مخالفت کرتے تھے. آپ دیکھیں یہ سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے خصائص علی والے چیپٹر کے اندر، میں نے اس میں ڈالی ہے. کچھ تابعین سعد بن ابی وقاص کو ملنے آتے ہیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص پہلی بات ہی ان سے یہ کرتے ہیں کہ میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم حضرت علی کے بارے میں نازیبا کلمات اپنی زبان سے نکالتے ہو. تو تابعین کہنا شروع ہوئے کہ معاذ اللہ، او نہیں معاذ اللہ، اے معاذ اللہ زبر نال، معاذ اللہ
اللہ کی پناہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے حضرت علی کے بارے میں. تو سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا کہ یہ جو بنو امیہ کے لوگ ہیں یہ اگر میرے سر کے درمیان میری مانگ کے اوپر آرا رکھیں لوہے کا اور مجھے دھمکی لگائیں کہ تیرے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے, تو حضرت علی کے بارے میں کوئی ایک جملہ بھی ایسا بول جو نیگیٹو ہو تو میں اپنے 2 ٹکڑے کروا لوں گا, لیکن حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی میں تنقیص کا نہیں بولوں گا, کیونکہ جو کچھ میں نے رسول اللہ سے حضرت علی کی شان میں سن رکھا ہے. تو سعد ابن ابی وقاص تو اتنے دلیر تھے اس معاملے میں. پھر اسی چیپٹر میں سنن نسائی الکبریٰ کے خصائص علی والے میں وہ روایت موجود ہے جو مسلم شریف میں 6220 ہے, جب امیر شام نے ابھارا تھا سعد ابن ابی وقاص کو کہ آپ حضرت علی کی تنقید کریں, انہوں نے کہا میں کبھی بھی نہیں کروں گا, میں نے 3 باتیں ایسی سنی ہیں علی کے بارے میں کہ مجھے ایک بھی مل جائے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جو حضور کا ماموں ہے, 10 مبشرہ میں سے ہے, خود جنتی صحابہ میں سے, پہلے 10 مسلمانوں میں سے ہے سعد ابن ابی وقاص, اور خود مولا علی بخاری مسلم میں روایت کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے نبی علیہ السلام سے ایک شخص کے بارے میں یہ سنا ہے کہ میرے باپ تیرے پہ قربان, سعد تیر چلا غزوہ احد کے موقع پر, اور وہ سعد کہہ رہا ہے کہ مجھے علی ولی ایک فضیلت بھی مل جائے نا تو میرے لیے وہی کافی ہے. پھر انہوں نے کہا سن معاویہ 3 فضائل, مسلم شریف 6220. نمبر 1, نبی علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر فرمایا تھا کل اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات اس شوق میں سوئے نہیں کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا, اور صبح مولا علی کو حضور نے جھنڈا دیا. اور مسلم کے الفاظ ہیں, ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے اس دن حضرت علی پہ رشک آیا کہ کاش وہ جھنڈا مجھے ملتا. دوسرا, غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا تھا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں, کیونکہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ جنگ میں حضرت علی حضور کے ساتھ نہیں تھے. آپ نے انہیں اہل مدینہ کے اوپر اپنا خلیفہ چھوڑا, جس طرح کوہ طور پہ جاتے وقت حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو چھوڑا تھا. تیسرا, جب آیت مباہلہ نازل ہوئی آل عمران 61 تو نبی علیہ السلام نے حسن و حسین, فاطمہ اور مولا علی کو لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. نجران کے کرسچنز کے ساتھ جب آپ کا مباہلہ تھا. یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے. اس میں آگے الفاظ ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے پھر جتنا عرصہ حضرت معاویہ مدینہ شریف میں رہے حضرت علی کے بارے میں ایک جملہ بھی تنقیص کا نہیں نکالا, میرے باپ نے ڈانٹا ہی ایسا تھا. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص ہر موقع پہ ڈانٹتے تھے. المستدرک الحاکم میں وہ تفصیلی حدیث نہیں ہے کہ مدینے کے بازار سے حضرت سعد گزر رہے تھے تو ایک ہجوم دیکھا انہوں نے, ایک گھوڑ سوار تھا جو حضرت علی کے اوپر سب و شتم کر رہا تھا. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اپنی سواری وہاں روکی تو لوگوں نے ان کے احترام میں وہ راستہ چھوڑ دیا. آپ مجمع کو چیرتے ہوئے آگے آئے اور کہا کہ تو کس دلیل کی بنیاد پہ حضرت علی کے بارے میں یہ بکواس کر رہا ہے, مجھے بتا, کیا علی پہلا شخص نہیں جو رسول اللہ پر ایمان لایا؟ کیا علی پہلا شخص نہیں جس نے رسول اللہ کے ساتھ نماز حرم میں ادا کی؟ کیا علی وہ شخص نہیں کہ جو ہر جنگ میں حضور کا جھنڈا آگے لے کے چلتا تھا؟ کیا علی وہ شخص نہیں ہے کہ جو حضور کا داماد ہے, فاطمہ کا شوہر, جن سے حضور کی آل آگے چلی ہے؟ انہوں نے حضرت علی کے اتنے فضائل سنائے اور اس کے بعد کہا کہ اے اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا, یہ تیرے ولیوں میں سے ایک ولی کے بارے میں بکواس کر رہے, اسی وقت اس سے بدلہ لے. بس اتنی بات حضرت سعد نے کی. وہ تو ظاہر مستجاب الدعوات تھے, تو وہ اس کا گھوڑا بدکا اور اس گھوڑے نے اپنے گھوڑ سوار کو, پاس ہی ایک پتھر تھا اس کے اوپر پٹکا, اس کی ادھر ہی جو ہے جان نکل گئی, وہ آرام موت مر گیا. تو یہ میں نے آپ کو 3 مختلف مواقع پہ سعد ابن ابی وقاص کا بتایا کہ وہ کتنے بڑے شیعان علی میں سے تھے اور وہ حضرت علی کی دفاع کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے. باقی آپ ریسرچ پیپر پڑھ لیں.